السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود و السلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں، اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، محدثین اکرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر، پچھلے کئی ایک خطبات جمعۃ المبارک سے حضور کی سیرت کے حوالے سے، حضور کی سیرت کے مختلف پہلو کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اور پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں حضور کے ایک خط کے حوالے سے، کہ جو حضور نے خط عظیم الروم یعنی کیسر روم کے نام بھیجا تھا، اور اس خط کے بعد کیسر نے حضور کی ذات کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو کے حوالے سے جو آپ کے ایک بہت بڑے دشمن کے ساتھ گفتگو کی تھی، وہ گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ تو انشاءاللہ العزیز اسی گفتگو کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے چند ایک گزارشات پیش کرتا ہوں، اور توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اندازہ لگائیے گا کہ ایک دشمن دوسرے دشمن سے، حضور کا ایک دشمن حضور کے دوسرے دشمن سے حضور کے بارے میں دریافت کر رہا ہے، چھان بین کر رہا ہے، اور میرے حضور کی عظمت کتنی نمایاں ہے، یہ دشمن کی زبان سے آپ سنیے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد، چونکہ صلح حدیبیہ ذیقعدہ 6 ہجری میں ہوئی تھی، ذیقعدہ کی بالکل آخری تاریخیں تھیں، اس کے بعد ذی الحج ایک مہینہ بچتا ہے حج کا، اور اس کے بعد محرم یعنی نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ تو 6 ہجری کے ذیقعدہ میں حضور نے صلح حدیبیہ ہوئی، مشرکین کے ساتھ، قریش کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ طے پایا، اور اس کے بعد محرم 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام جو ہیں وہ خطوط روانہ فرمائے۔ وہ خطوط ذاتی نوعیت کے نہیں تھے، حال چال پوچھنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ جو رسالت کی، نبوت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے حضور کو عطا کی تھی، اس کو ادا کرنے کے لیے حضور نے وہ خط تحریر فرمائے تھے۔ اس لیے کہ حضور صرف قریش کے لیے نبی بن کر نہیں آئے تھے، حضور صرف سرزمین حجاز کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ حضور کل کائنات کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس لیے آپ نے اب اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، جب حضور کو اپنی سرزمین میں ذرا سکون میسر آیا، تو حضور نے وہاں سے باہر اپنی تبلیغ کے لیے خطوط روانہ کیے۔ گویا یہ حضور کے جو خطوط تھے یہ تبلیغی خطوط تھے، مختلف بادشاہوں کے نام خطوط جو ہے وہ آپ نے روانہ فرمائے۔ ان سب کا بنیادی جو کور تھا ایک اس کا، وہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہی فرمایا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، اس طرح کا مفہوم۔ الفاظ تھوڑے بہت شخصیت کے لحاظ سے حضور نے تبدیل فرمائے، لیکن اس کا بنیادی مقصد اور بنیادی اس کا مدعا یہی تھا کہ تم اللہ رب العزت پر ایمان لے آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ بہرحال
یہ خط جو ہے حضور نے کیسر کے نام روانہ کیا۔ کیسر کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ اس وقت کی آدھی دنیا پر حکمران تھا، اس وقت کی آدھی دنیا پہ حکمران تھا، اور باقی آدھی پہ شاہ کسریٰ تھا، جس کو ہم سلطنت ایران بولتے ہیں، سلطنت کسریٰ بولتے ہیں۔ کسریٰ کے پاس بھی حضور نے خط روانہ فرمایا تھا، مختلف بادشاہوں کے نام خطوط روانہ فرمائے۔ وقت نہیں ہے، میں ذرا لیٹ ہو گیا ہوں۔ بہرحال ہر ایک نے اپنے لحاظ سے جواب دیا، لیکن شاہ کسریٰ نے حضور کا خط غصے میں آ کر پھاڑ دیا، اور اس کی زبان کے یہ الفاظ تھے کہ میرا غلام ہو کر مجھ کو دھمکی دیتا ہے کہ جس کی کل آبادی سے زیادہ تو میری فوج ہے۔ یہ اس نے تکبر میں، حماقت میں آ کر الفاظ کہے تھے، اور حضور کو گرفتار کرنے کے لیے اس نے بازان، جو اس کا گورنر تھا، اس کو لکھا کہ اس کو گرفتار کر کے میرے حضور پیش کرو۔ بہرحال اس نے آگے چند فوجی بھیجے، ان کی قوت کا اندازہ لگائیں، ذرا بات سمجھیے گا، کوئی لشکر نہیں بھیجا حضور کو گرفتار کرنے کے لیے، چند آدمی بھیجے۔ وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ان کے پاس کون سی طاقت ہے، یہ کوئی اتنے اہمیت کے لوگ ہیں۔ چند آدمی بھیجے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کہنے لگے جی ہمارے بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کا حکم دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا بادشاہ؟ تمہارا بادشاہ تو رات کا قتل کر دیا گیا، تمہارا بادشاہ رات کا قتل کر دیا گیا۔ اس نے کہا ہمارے پاس پیغام آیا، گرفتار کر کے لے کے آؤ، قتل کیسے کر دیا گیا؟ جب حضور کا اس نے خط مبارک پھاڑا تھا، نامہ مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اس وقت حضور نے دعا دی تھی، حضور نے فرمایا اللہ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ یہ حضور کے گستاخ کا انجام ہے۔ تو بہرحال جب وہ گرفتار کرنے کے لیے آئے تو حضور نے فرمایا کہ پچھلی رات تمہارا بادشاہ قتل کر دیا گیا ہے، اس کے تخت پہ اس کے بیٹے نے قبضہ کر لیا، جا کے پتہ کر۔ بہرحال ان سپاہیوں نے جا کر اپنے گورنر بازان کو بتایا کہ یہ صورتحال ہے، وہ شخص تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، میرے پاس پیغام آیا ہے۔ بہرحال اس نے تحقیق کی، واقعی اس کو قتل کر دیا گیا تھا، اس کے بیٹے نے اس کے تخت پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ گورنر اور وہ جو فوجی آئے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر کہ یہ نبی کے سوا اور کوئی یہ بتا نہیں سکتا۔ اس دور میں ذرائع آمد و رفت نہیں تھے، اتنے وسائل نہیں تھے کہ ایک سیکنڈ میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بات پہنچ جائے۔ اس دور میں حضور بتا رہے ہیں کہ تمہارے بادشاہ کا رات قتل ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ مسلمان ہو گئے۔ ایک خط حضور نے کیسر کے نام بھیجا تھا، یہ دونوں خط دنیا کے سب سے بڑے بادشاہوں کے نام تھے۔ اب کیسر کی بارگاہ میں خط گیا، حضور نے یہی کہا، چونکہ وہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، حضور نے قرآن مجید کی یہی آیت لکھ کر بھیجی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب آ جاؤ، جو ہمارے درمیان مشترکہ بات ہے اس پر اتفاق کر لیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے۔ جب اس کے پاس یہ خط پہنچا کہ محمد ابن عبداللہ الی عظیم الروم، محمد بن عبداللہ کی طرف سے روم کے عظیم بادشاہ کے نام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ بہرحال یہ خط پڑھنے کی دیر تھی، بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، کوئی بے وقوف نہیں تھا، کوئی اجڑ قسم کا بادشاہ نہیں تھا، سمجھدار تھا۔ شاہ کسریٰ کی طرح وہ طاقت کے گھمنڈ میں نہیں آیا، بلکہ اس نے کیا کہا کہ میں تحقیق کرتا ہوں، اور یہ میں وقت ملا تو میں آخر میں عرض کروں گا کہ اس نے تحقیق کیوں کی تھی، اس نے تحقیق کیوں گئی تھی۔ یہ جو میرا لفظ ہے کہ اس نے تحقیق کیوں کی تھی، اصل میں یہ میرے پہلے خطبے کے ریلیونٹ تھا، لیکن میں آج بیان کرنے لگا ہوں کہ اس نے یہ تحقیق کیوں کی تھی۔ بہرحال وہ اس وقت فلسطین میں، جہاں بیت المقدس ہے، یہاں موجود تھا، اور یہ فلسطین اس دور میں شام کا ہی ایک علاقہ تھا، وہ وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، عرب کا کوئی قبیلہ، عرب کے کچھ لوگ یا کوئی قافلہ اگر یہاں موجود ہے، میرے حضور پیش کرو۔ اس لیے کہ قریش کے لوگ شام کو تجارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے، یمن کی طرف اور شام کی طرف۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس وقت حضور کا سب سے بڑا دشمن قریش میں جو موجود تھا، ابو سفیان، وہ موجود تھا اپنے قافلے کے ساتھ۔ بادشاہ کے سپاہی گئے، پتہ کیا، ابو سفیان اور اس کے ساتھی ملے، پکڑ کر جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ اب بادشاہ ایک ترجمان کے ذریعے، ٹرانسلیٹر کے ذریعے یہ گفتگو کرتا ہے۔
اور یہ جو میں گفتگو بیان کرنے لگا ہوں یہ صحیح بخاری اس کی 6 نمبر حدیث، پہلا باب ہے، پہلے باب کی آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 6، یہ وہاں گفتگو بیان کی گئی ہے، یہ میرے سامنے عربی میں موجود ہے، میں پڑھ کر سناتا ہوں اور آپ نے ذرا توجہ سے سننا ہے، اور حضور کی ایک ایک لفظ میں عظمت نمایاں ہو رہی ہے، حضور کی شان بلند ہو رہی ہے ایک ایک لفظ میں، اور اگر آپ توجہ سے نہیں سنیں گے تو میرے بیان کرنے کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا اور آپ کے سننے کا اور بیٹھنے کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ ذرا توجہ کے سے سنیے گا اور دل خوش ہو جائے گا کہ ایک دشمن حضور کا حضور کے دوسرے دشمن سے حضور کے بارے میں چھان بین کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت حضور کی شان کو، حضور کی عظمت کو کتنا نمایاں کر رہا۔ ذرا سنیے گا، اللہ اکبر۔ ساری بات چھوڑ کر میں گفتگو سے شروع کرتا ہوں۔ ابو سفیان کو سامنے کھڑے کر کے اور باقی جو قریش کے یا دوسرے قبیلوں کے عرب کے لوگ تھے وہ ابو سفیان کی پشت پہ کھڑے کر کے بادشاہ اپنے ترجمان کے ذریعے گفتگو شروع کرتا ہے۔ اب یہ ساری گفتگو جو ہوئی ہے یہ ترجمان کے ذریعے ہوئی ہے، لیکن میں ترجمان کا لفظ جو ہے یہ درمیان میں حذف کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے، سب سے پہلا کویسچن، اللہ اکبر، ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، اللہ اکبر۔ کہتا ہے کہ جس شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ میں نبی ہوں، حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب کون ہے تم میں سے؟ فقال ابو سفیان فقلت انا اقربہم نسبا، ابو سفیان کہنے لگے جی حسب و نسب کے اعتبار سے اس کے سب سے زیادہ قریب میں ہوں۔ یہ قریشی کے خاندان سے تھے ابو سفیان، بنو امیہ سے تعلق تھا جو عبد شمس کی اولاد تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش سے تھے، لیکن حضور جس خاندان سے تھے، جس خانوادہ سے تھے، اس کا نام بنو ہاشم تھا۔ تو بہرحال جد امجد ایک تھا، تو کہنے لگا کہ حسب و نسب کے اعتبار سے ان لوگوں میں سب سے زیادہ قریب میں ہوں۔ خیر اس کے بعد کہنے لگا، میں کچھ سوال پوچھوں گا، جھوٹ نہیں بولنا۔ ابو سفیان کیا کہتے ہیں؟ فواللہ لولا الحیاء من ان یسر علی کذبا لکذبت عنہ، اگر مجھے جھوٹ بولنے کا حیا نہ ہوتا، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں جھوٹ بولوں۔ یہ ایک کافر کہہ رہا ہے، حضور کا دشمن، ان کے ہاں بھی جھوٹ جو ہے ایک بہت بڑی لعنت تھی، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ کہتے ہیں مجھے حیا آئی، شرم آئی کہ سردار ہو کر جھوٹ بولوں۔ کہنے لگا اگر یہ حیا نہ آتی، شرم نہ آتی جھوٹ بولنے کی، تو حضور کے بارے میں تو میں ضرور جھوٹ بولتا۔ دشمن تھے نا، اس نے حضور کے خلاف اتنی جنگیں لڑی تھی، تو کہنے لگا جھوٹ سے مجھے حیا آ رہی تھی لیکن میں جھوٹ ضرور بولتا حضور کے بارے میں۔ بہرحال بول نہیں سکا۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے کیف نسبہ فیکم، حسب و نسب کے اعتبار سے حضور کیسے ہیں؟ کیسر پوچھتا ہے ابو سفیان سے کہ حضور حسب و نسب کے اعتبار سے کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ قلت هو فینا ذو نسب، ابو سفیان کہنے لگے میں نے کہا کہ ہم میں سب سے بہترین حسب نسب جو ہے وہ حضور کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یاد ہو میں نے دوسرے خطبے میں یہ حدیث بیان کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خیرہم نسبا وخیرہم بیتا، گھرانے کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے ان سب سے بہترین میں ہوں، یہ حضور نے فرمایا تھا۔ تو کیسر نے پوچھا تو ابو سفیان نے بھی اقرار کیا کہ حسب و نسب کے اعتبار سے ہم میں سے سب سے بہترین ہے۔ یہ جو سب سے بہترین حسب و نسب کے اعتبار سے ہے، یہ دنیاوی جاہ و جلالت کے اعتبار سے بھی، دنیاوی جاہ و جلالت سرداری کے اعتبار سے بھی، اور اخلاق، خصائل اور فضائل کے اعتبار سے بھی، دونوں طرف سے۔ بنی ہاشم ان کی سرداری قریش کے اندر مسلمہ تھی، کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، پورے عرب میں ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضور کے جد امجد کوئی معمولی شخصیتیں نہیں تھیں، اپنے اپنے وقت میں وہ بہت بڑی شخصیات تھی، جس نسب سے، جس سلسلے سے حضور کا تعلق ہے۔ تو دنیاوی جاہ و جلالت کے اعتبار سے بھی، اور خصائص، فضائل اور اخلاق کے اعتبار سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہیں۔
کیوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک روایت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، فرمایا لیس فی آبائی احد من لدن آدم صفاہ کلھا نکاح، آدم سے لے کر میرے نسب نامہ میں ایک بھی بد کردار شخص نہیں گزرا، سب کے سب جو ہیں وہ نکاح کے ذریعے پیدا ہوئے۔ جاہلیت کا جو عیب تھا بغیر نکاح کے پیدائش ہونی، وہ حضور کے سلسلہ نسب میں اللہ رب العزت نے محفوظ کر دی تھی۔ فرمایا آدم تک میرے سلسلہ نسب میں سب کے سب نکاح سے ہیں، زنا سے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف حضور کے سلسلہ نبوت کو اللہ رب العزت نے حضور کے سلسلہ نسب کو محفوظ کیا۔ تو بہرحال ابو سفیان کہتا ہے کہ حضور جو ہیں وہ سب سے زیادہ حسب و نسب والے ہیں۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا، کہتا ہے حاذ القول منکم احد قط قبلہ، کیا یہی نبوت کا دعویٰ اس کے آباء و اجداد میں سے بھی کسی نے کیا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے لا، نہیں ایسا نہیں، یہ پہلا اس خاندان میں شخص ہے کہ جس نے نبوت کا اعلان کیا۔ جو لیٹ ہیں ذرا توجہ سے سنیے گا، بات کیا ہو رہی ہے؟ حضور کی شخصیت کے بارے میں حضور کا ایک دشمن حضور کے دوسرے دشمن سے پوچھ رہا ہے، اور عظمت کتنی نمایاں ہے یہ ذرا سنیے گا۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ فہل کان من آباہ من مالک، کیا حضور کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ فقلت لا، ابو سفیان کہنے لگا نہیں، حضور کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ بھی گزرا نہیں۔ پھر اس نے کویسچن کیا، کہتا ہے فاشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہم، حضور کو جو ماننے والے ہیں وہ غریب غربے ہیں یا بڑے بڑے لوگ ہیں؟ اللہ اکبر۔ فقلت بل ضعفاؤہم، ابو سفیان کہنے لگا میں نے کہا زیادہ تر تو جو ہیں وہ غریب غربا ہی ہیں، کمزور قسم کے جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، معاشرے میں جن لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، جو عام غریب سے ماترس آتی ہیں، وہی زیادہ تر تابع دار ہیں۔ ایسا نہیں کہ امیر لوگ حضور کے تابع دار نہیں تھے، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو بکر صدیق، یہ بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، یہ بڑے بڑے تاجر تھے، ایسا نہیں ہے، لیکن اکثریت کی بات ہو رہی ہے۔ اکثریت جو ہے وہ حضور کے جو پیروکار ہیں وہ کمزور قسم کے لوگ ہیں۔ قال ایزیدون ام ینقصون، حضور کے ماننے والوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے یا وہ بتدریج بڑھ رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں؟ فقلت بل یزیدون، میں نے کہا کم تو نہیں ہو رہے، دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے، پہلے 1 تھے، 2، 4، 8، 10، 20، بڑھ رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فہل یرتد احد منہم سخطا لدینہ بعد ان یدخل فیہ، پھر کہنے لگا کہ ایمان قبول کرنے کے بعد کیا حضور سے یا حضور کے دین سے کوئی ناراض ہو کر واپس بھی پلٹا ہے؟ اللہ اکبر۔ قلت لا، میں نے کہا نہیں، ہر لفظ پہ لا نکل رہا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جو ایک دفعہ قبول کر لیتا ہے وہ دین چھوڑتا نہیں ہے، حضور کا ساتھ چھوڑتا نہیں ہے، جان تو قربان کرتا ہے، حضور کے قدموں میں اپنی جان تو دے دیتا ہے، حضور کی حفاظت میں سینہ سپر تو ہو جاتا ہے، حضور کی حفاظت کے لیے اپنا مال، دولت، جائیداد، بیوی، بچے سب داؤ پہ تو لگا دیتا ہے، حضور کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ بہرحال ایک ایک لفظ میں بڑی ڈیٹیل ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَن يَقُولَ مَا قَالَ، بادشاہ کتنا سمجھدار ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہے وہ حضور کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ کہنے لگا کہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کیا آج تک تم نے دیکھا ہے کہ اس نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ اللہ اکبر۔ بادشاہ کی سوچ دیکھیں کہاں پہنچا ہے۔ کہنے لگا نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کیا کبھی اس شخص نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ قلت لا، نہیں ایسا نہیں ہے، 40 سال گزارے ہیں، ہم نے آج تک جھوٹ نہیں دیکھا۔ اور سب سے پہلی جو دعوت دی تھی حضور نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر، وہ یہی کہا تھا لَقَدْ كُنْتُ فِيكُمْ أُمَرًا مِّن قَبْلِ هَلْ وَجَدْتُمُونِي صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا، اور لوگوں ایک عمر کا عرصہ گزارا ہے تمہارے درمیان، مجھے کیسا پایا ہے،
سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا ما جربنا کا الا صدقہ، سوائے سچائی کہ ہم نے آپ میں اور کچھ نہیں دیکھا۔ یہی بات اتنی جنگیں لڑنے کے بعد، وہ تو پہلا دن تھا نا، ابھی پتہ نہیں تھا حضور کہنے کیا والے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی پتہ نہیں تھا ان کو حضور کیا کہنے والے ہیں، وہ تو پہلا دن تھا۔ لیکن یہ آج کے دن بادشاہ روم کے دربار میں کھڑے ہو کر حضور کا اس وقت کا سب سے بڑا دشمن، جس نے حضور کے خلاف اتنی جنگیں لڑی تھی، جنگ خندق، جس میں پورے عرب کو اکٹھا کر کے ابو سفیان حضور کو مٹانے کے لیے آیا تھا، اب تو کہہ سکتا تھا کہ وہ تو ہے ہی مکار، نعوذ باللہ جھوٹا ہے، کہہ سکتا تھا، لیکن کہنے لگا لا، ایسا نہیں ہے، ہم نے اس میں جھوٹ نہیں دیکھا۔ اس نے اگلا سوال کیا، کہنے لگا فہل یقدر، چلے جھوٹ تو نہیں ہے لیکن کیا دھوکہ دیتا ہے؟ چلے جھوٹ تو کوئی علیحدہ بات ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اب ابو سفیان نے خود کہا، کہنے لگا یہ ایک بات تھی کہ جس میں مجھے اپنی طرف سے کوئی بات شامل کرنے کا موقع ملا، وہ کیا تھا؟ کہنے لگا وَنَحْنُ فِي مُدَّةٍ، ہمارے درمیان ایک عہد و پیمان ہوا ہے، یعنی صلح حدیبیہ تازہ ہوا تھا۔ کہنے لگا میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا تھا، لہٰذا میں نے بات کیا کی، میں نے کہا کہ ہمارے درمیان میں ایک معاہدہ طے پایا ہے، ابھی تازہ، دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے سوا مجھے اور کوئی موقع نہیں ملا اپنی طرف سے کوئی بات شامل کرنے کا۔ کہہ سکتا تھا کہ آج تک اس شخص نے جھوٹ نہیں بولا تو وہ دھوکہ بھی نہیں دے گا، لیکن کہنے لگا کہ دشمن تھے نا، دل کا غبار تو نکالنا تھا کسی طریقے سے۔ ابو سفیان کہنے لگے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے یہ بات شامل کی کہ ہمارے درمیان ابھی معاہدہ ہوا ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ بہرحال یہ بات اس نے کہی، اس کے بعد خود اس کے الفاظ ہیں، کہنے لگا وَلَمْ تُمَكِّنِي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، کہنے لگا اس بات کی سوا میرے اندر اور کوئی طاقت نہیں تھی کہ میں اور بات شامل کر سکوں۔ بہرحال یہ بات کر دی۔ اس کے بعد بادشاہ کہنے لگا فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ، کہ آپس میں کوئی لڑائی بھی ہوئی ابھی تک، قتال ہوا ہے، جنگ ہوئی ہے؟ قُلْتُ نعم، ابو سفیان کہتے ہیں ہاں جی ہمارے درمیان جنگیں ہو چکی ہیں، غزوہ بدر ہوئی ہے، غزوہ احد ہوئی ہے، یہ ساری جنگیں ہو چکی ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ، کہنے لگا لڑائیوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابو سفیان کہنے لگا الحرب بیننا وبینہ سجال، لڑائی درمیان نہیں ہے ہمارے درمیان، کبھی وہ ہم پہ غالب آئے کبھی ہم غالب آئے، یعنی غزوہ بدر میں مسلمان غالب آ گئے، احد میں ظاہری طور پر قریش غالب آ گئے، غزوہ خندق ویسے ہی محاصرہ اٹھا کر لے گئے۔ بہرحال کہنے لگا کہ ابھی لڑائیاں ہمارے درمیان میں برابر سرابر ہی ہیں، برابر تو نہیں ہے نا، برابر تو نہیں ہے۔ ابو سفیان نے احد کے میدان میں کھڑے ہو کر کہا تھا الحرب بیننا دلو، لڑائی ہمارے درمیان میں ڈول ہے، پہلی لڑائی تم جیت کے، آج کی لڑائی ہم جیت گئے، برابر سرابر۔ حضور نے فرمایا عمر اسے کہو برابر کس طرح ہوئے، تمہارے مرنے والے جہنم میں، ہمارے شہید ہونے والے جنت میں، برابر کس طرح ہو گئے؟ بندے مرنے کے اعتبار سے جنگوں کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، مومن اور مشرک کی موت کا فرق یہ ہے کہ حضور کا غلام مرنے کے بعد جنت میں جائے گا اور حضور کا دشمن مرنے کے بعد جہنم میں، لڑائی برابر کس طرح ہو گئی؟ بہرحال ابو سفیان نے کہا جی ہمارے اور اس کے درمیان لڑائی برابر ہے۔ اللہ اکبر، قال ماذا یامرکم، ذرا توجہ سے سنیے گا، کہنے لگا کہ وہ تمہیں حکم کس بات کا دیتا ہے؟ قلت یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ابو سفیان کہنے لگا میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، واترکوا ما یقول آباؤکم، چھوڑ دو ان باتوں کو جو آباء و اجداد کہا کرتے تھے، جو آباء و اجداد کیا کرتے تھے، ان باتوں کو چھوڑ دو۔ وہ ہمیں یہ کہتا ہے وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ، ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، وَالصِّدْقِ اور سچائی کا حکم دیتا ہے، وَالْعَفَافِ پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، وَالصِّلَةِ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ باتیں سوال پوچھنے کے بعد اب بادشاہ جو ہے وہ اپنے ترجمان سے کہتا ہے کہ اس کو یہ کہو۔ بادشاہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے نسب کے بارے میں پوچھا، تم نے کہا کہ وہ ہمارے درمیان سب سے بہترین حسب نسب والا ہے، خاندان کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے۔
ہائے فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، بادشاہ کہنے لگا اللہ کا طریقہ تو یہی ہے، ریت تو یہی چلتی آ رہی ہے کہ جو بھی نبی آتا ہے اپنی قوم کے سب سے بہترین حسب و نسب میں ہوتا ہے۔ تم نے کہا کہ وہ سب سے حسب و نسب کا مالک، سب سے بہترین حسب و نسب والا ہے، تو ایسا ہی ہے، نبی ہمیشہ اچھے حسب و نسب کا مالک ہوتا ہے، کوئی بد کرداروں کی اولاد نہیں ہوتے، دغا بازوں کی اولادیں نہیں ہوتی، وہ بہترین حسب و نسب کے مالک ہوتے ہیں جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں۔ یہ بادشاہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے میں نے کہا کہ اس کے آباء و اجداد میں سے بھی کسی نے نبوت کا اعلان کیا؟ تم نے کہا نہیں۔ لو کان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل یأتسی بقول قیل قبله، کہا میں نے یہ اس لیے پوچھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بڑوں میں سے کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہو تو اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوگی ہو کہ ہمارے بڑے نبی تھے لہٰذا میں بھی نبی بن جاؤں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ بڑے نبی تھے لہٰذا میں بھی نبی بن جاؤں، ہو ہی نہیں سکتا اس نے جھوٹ بولا ہو۔ میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا، میں نے یہ اس لیے پوچھا تھا کہ اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بڑا کوئی بادشاہ گزرا ہو تو اسی بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بھی نبوت کا ڈھونگ رچا لیا ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ بادشاہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ اللَّهَ فَقَدْ عَارِفَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا میں نے پوچھا ہے کہ آج تک اس نے جھوٹ بولا ہے؟ تم نے کہا جھوٹ نہیں بولا۔ تو جس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا وہ اب کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، وہ بھی اللہ کی ذات پہ، وہ بھی نبوت کے بارے میں؟ یہ بادشاہ کہہ رہا ہے، حضور کا دشمن۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا کہ معاشرے کے کھاتے پیتے لوگ، معزز لوگ، بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور قسم کے لوگ؟ تم نے کہا کمزور قسم کے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، کہنے لگا رسولوں کے ماننے والے ہمیشہ کمزوری ہوتے ہیں، رسولوں کی پیروی کرنے والے معاشرے کے کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں زیادہ تر۔ حضرت نوح کی قوم نے بھی حضرت نوح سے، یہ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا، کہنے لگا یہ چوڑ چماڑ لوگ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ گھٹیا قسم کے لوگ تمہارے پیروکار ہیں، ہم نہیں مانتے۔ سردار کہنے لگے۔ حضور کی بارگاہ میں بھی سرداران قریش نے کہا تھا کہ جب ہم آئیں ہمیں دین سکھاؤ، تب کوئی غریب، کوئی کمزور یہاں موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ عبسہ وتولیٰ، یہ صورت اللہ نے اسی پہ نازل کی تھی۔ حضور نے دین سکھانے کے لیے چلیں اسی طرح یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، حضور نے ذرا غریب لوگوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، اللہ نے یہ صورت نازل فرما دی۔ عبس وتولیٰ ان جاءہ الاعمی۔ اللہ اکبر۔ اس کی ذرا تفسیر گھر میں پڑھ کر دیکھیے گا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ نبیوں کے پیروکار زیادہ تر غریب ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگا میں نے یہ پوچھا کہ وہ اہل ایمان جو ہیں نبی کے ماننے والے کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، جب ایمان سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ کبھی نکلتا نہیں، وہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ یہ بادشاہ کہنے لگا۔ میں نے کہا کیا ان میں سے کوئی مرتد بھی ہوا ہے یا نہیں؟ تم نے کہا مرتد کوئی بھی نہیں ہوا۔ یہ ایمان ہی ایسا ہے، جب ایک دفعہ سینے میں داخل ہو جائے دوبارہ نکلتا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس نے آج تک دھوکہ بھی دیا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں، دھوکہ نہیں دیا۔ جس نے دھوکہ نہیں دیا وہ اب کیسے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ بادشاہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ وہ تم کو کس بات کا حکم دیتا ہے؟ تم نے کہا کہ اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی، نماز کی، زکوٰۃ کی، پاک دامنی کی، صلہ رحمی کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ تو انبیاء کی تعلیم تو یہی ہوا کرتی ہے، اس کے علاوہ انبیاء کی اور تعلیم کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ سب چیزیں پوچھنے کے بعد اب بادشاہ کیا کہتا ہے دیکھیں۔ یہ ذرا آپ لوگ لیٹ بھی آئے ہیں کہ میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ حضور کا ایک دشمن حضور کے دوسرے دشمن سے حضور کی شخصیت پوچھ رہا ہے۔ حضور کے دشمن کو بتاتے ہوئے بھی حضور کی ذات میں کوئی عیب نظر نہیں آیا، حضور کی ذات میں کوئی عیب نظر
نہیں آیا۔ اور جب اس بادشاہ نے حضور کی شخصیت کو سنا ہے تو پہچان گیا ہے کہ ہاں واقعی وہ نبی ہیں، واقعی یہ سارے اوصاف انبیاء والے ہیں۔ خدا کی قسم یہ فرانس یا اس طرح کے بدقماش لوگ جو حضور کے خاکے شائع کرتے ہیں، پتہ کیوں کرتے ہیں یہ حرکتیں؟ خدا کی قسم حضور کی ذات میں کوئی عیب نظر نہیں آیا، حضور کی ذات میں کوئی عیب نظر نہیں آیا کہ جو لوگوں کے سامنے رکھ سکیں۔ یہ سینے کا بغض ہے، یہ ان کی نفرت ہے کہ حضور کی ذات میں ہمیں کوئی عیب نظر نہیں آیا، اٹھ کر خاکے بنانے شروع کر دیں۔ لو جی کو کام ہے، علمی سطح پہ آؤ، علم کے میدان میں آؤ۔ ویسے تو کہتے ہو کہ ہم چاند تک پہنچ گئے، مریخ تک پہنچنے والے ہیں، سائنس کے علاوہ علم کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے۔ ہر مفروضے کے پیچھے، ہر بات کے پیچھے ریزن تلاش کرتے ہو، لاجک تلاش کرتے ہو، لاجک پہ بات کرتے ہو۔ یہاں بھی لاجک پہ بات کرو۔ اگر نفرت ہے، حضور سے مخالفت ہے، حضور سے دشمنی مول لینی ہے، حضور کی شخصیت زندہ جاگتا ہے، آج زندہ جاگتی حضور کی شخصیت موجود ہے۔ حضور ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن حضور آج بھی زندہ و جاوید ہیں اپنی سیرت کے اعتبار سے۔ حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آج بھی زندہ و جاگتا ہے، سب کے سامنے ہے۔ حضور کی ذات میں کوئی عیب ڈھونڈ کر تو دکھاؤ۔ علم کے میدان میں آؤ، کچھ نہیں ملا حضور کی ذات کے بارے میں، اٹھ کر خاکے شائع کرنے۔ لعنت ہے تمہارے اس کام پہ۔ دنیا نے تھو تھو کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی پڑھی لکھی عوام نے، علم والے لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے، سب نے لعنت بھیجی ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے۔ اور آج بھی یہ چیلنج ہے حضور کی ذات کے بارے میں، آج بھی چیلنج ہے۔ مجھے عالم کا نام نہیں ذہن میں آ رہا، یہ ان کی بات تھی۔ وہ کہنے لگے میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ جتنے حضور کی دشمنی میں، حسد میں، بغض میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں، میرے نبی کی ایک دفعہ زندگی پڑھ لیں، یہ جرت نہیں کر سکتے اس طرح کی حرکت کرنے کی۔ حضور کی زندگی میں کشش ہی اللہ نے اس طرح رکھی۔ بہرحال یہ دشمن حضور کے دوسرے دشمن سے حضور کی شخصیت پوچھ رہا ہے، تو یہ حضور کی شخصیت آپ کے سامنے ہے۔ سب کچھ سننے کے بعد بادشاہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگا فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا۔ ابو سفیان کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ جو تو نے کہا ہے اگر تو یہ سچ ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، یہ جو میرے پاؤں کے نیچے آج تخت ہے اس کا مالک بن جائے گا وہ۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں بھائی عرب؟ بات سمجھ آئیے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ جو صفات میں نے پوچھی ہیں نبی کے بارے میں، اگر یہ سچ ہیں، تو نے صحیح بتایا ہے، وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب میرے بادشاہ، میرے سلطنت کا تخت جو ہے وہ اس کے قبضے میں ہوگا۔ یہ اس بادشاہ نے کہا۔ اللہ اکبر، وقت آیا۔ وہ جو غریب غربا تھے، جو کمزور تھے، معاشرے کے پسے ہوئے لوگ، جن پہ ابو جہل بھی ظلم کیا کرتا تھا، جن پہ ابو لہب بھی ظلم کیا کرتا تھا، وہی کیسر و کسریٰ کے تخت کے وارث بنے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ۔ جو میرا پہلا خطبہ تھا وہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ میں نے کہا کہ حضور کی ولادت سے پہلے حضور کے تذکرے تھے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا تھا کہ یار یہ کس طرح، یہ کیسا خطبہ؟ بڑی محنت سے خطبہ میں نے تیار کیا تھا، سیرت کی کتابیں بڑی جو ہے نا چھان کے وہ ساری چیزیں نکالی تھی آپ کے لیے، تو آدھا گھنٹہ تھا۔ اب بادشاہ کی زبان سے سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہنے لگا مجھے پتہ تو تھا کہ وہ نبی آنے والا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تم میں آئے گا۔ بات کا مزہ آیا کہ نہیں؟ کہنے لگا مجھے پتا تھا کہ وہ نبی آنے والا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تم میں آئے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیلی میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ أَخْلَصُ إِلَيْهِ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ۔ بادشاہ تھا نا، اتنی بڑی سلطنت سنبھال کے بیٹھا ہوا تھا، سلطنت چھوڑنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ کہنے لگا اگر اس کی بارگاہ میں پہنچ سکتا تو ضرور پہنچتا، اس کے پاؤں کو دھو کر پی لیتا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ٹائم بھی کافی ہو گیا، پھر
موقع ملا خط کا اگلا حصہ پھر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ کہنے لگا اگر میں پہنچ سکتا نا تو حضور کے قدموں کو دھو کر ضرور پیتا، حضور کے قدموں کو ضرور دھوتا۔ ہائے دنیا کی بادشاہت حضور کی غلامی پہ اس نے، حضور کی غلامی کو دنیا کی بادشاہی پہ قربان کرتی، کافر ہی مر گیا۔ لیکن آگے بہت چیزیں ہیں جو حضور کی عظمت کو اور نمایاں کرتی ہیں، انشاءاللہ وقت ملا پھر کبھی انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ وہ قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک اگر کوئی بتانا چاہے کسی موضوع پہ، کوئی نہیں ہے؟ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں حضور کی چند عادتیں، حضور کے چند اخلاق جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ یہ سیرت جو شروع کی تھی میں نے 3 مہینے ہو گئے ہیں، اس کو کلوز کروں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ نئے موضوع کی طرف جائیں گے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔